बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन मोहतरम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, शायद आजकल उनके सितारे गर्दिश में हैं। इस्लामाबाद में जो बेकरी का वाक़या हुआ वो आपने देख और सुन रखा होगा, लेकिन एक और ऐसा गैर मामूली वाक़या रूनुमा हुआ है। जी हाँ, इस्लामाबाद लोअर कोर्ट के एक सिविल जज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ टक्कर ले ली है। ये क्या वाक़या है, ये क्या मामला है और इस कौन सा ताकतवर माफिया है जिसने एक छोटे जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ला खड़ा किया है, ये बताएंगे हम आपको आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिस पर बात करेंगे, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल जो इलेक्शन हुए हैं 2024 में, उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के हवाले से एक बड़ा फैसला करने वाली है। और वो फैसला जो गुज़श्ता इलेक्शन गुजरे हैं उस पर और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के आइंदा के फ्यूचर का भी तयन करेगा। बहुत अहम तरीन मामला है, इस पर भी बात करेंगे आगे चलकर। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें और इसको वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था। फ़ैसला ये था कि इस्लामाबाद का जो मारगला हिल्स है, इसके ऊपर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी जिसमें बहुत सी फूड चेन्स बनी हुई थी। बड़े ताकतवर तरीन जो लोग हैं उन्होंने अपना बिजनेस सजाया हुआ था वहाँ पर। आपने सुन रखा होगा मनाल, ला मोटीना और बहुत से रेस्टोरेंट्स थे। तो ये केस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो उस पर चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उसको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। फिर इस पे एक जो है वो दोबारा अपील दायर की गई इस फैसले को रिव्यू के हवाले से, तो वो भी रिजेक्ट होगी और फैसला बरकरार रहा। अब ये एक बहुत बड़ा फैसला था और इससे वो ताकतवर माफिया जिसने माजी में इस्लामाबाद के मुकामी इंतज़ामिया CDA के साथ मिलकर ये अहम तरीन जगहों पर कब्ज़ा किया था, उसको एक बड़ी शिकस्त के तौर पर गिना जा रहा था। लेकिन उसी ताकतवर माफिया ने अब ये किया है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला था उसके खिलाफ इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट के एक सिविल जज से उस पर स्टे ले लिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के फैसले पर एक सिविल कोर्ट के सिविल जज ने उस पर स्टे दे दिया है। और ये मेरे ख्याल में ये तारीख का गैर मामूली वाक़या है और इस पर पूरी कानूनी बरादरी, इसमें पूरी जुडिशरी जो है वो हैरान है कि इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया गया। नाज़रीन मोहतरम, आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और बैकग्राउंड भी बताते चलते हैं। ये बेसिकली इस्लामाबाद के सिविल जज हैं, इनका नाम है इनामुल्लाह। ये 2002 में भर्ती हुए थे और अभी उनकी रिसेंटली सुना है प्रमोशन हुई थी। तो मतलब एक तवील अरसे के बाद उनकी प्रमोशन थी। लेकिन शायद ये माफिया जो है इसने उनको क्या ख्वाब दिखाए या क्या इनके साथ लेन देन की, अब उन्होंने ये स्टे दिया है चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आता है तो जो इस एरियाज़ में जो मारगला हिल्स का जो एरिया है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो फूड चेन थी मोनाल रेस्टोरेंट, उसको तो डिमोलिश कर दिया गया। अब ला मोटेना की बारी आनी थी और उसके लिए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जिसने उस बिल्डिंग को जो है डिमोलिश करना था और इसके लिए 3 करोड़ से ज़ायद का ठेका दिया गया। अब इसके ये स्टे कैसे लिया गया, आपको पता है कि हमारे बहुत से कानूनी माहिरीन भी ऐसे हैं कि जो तरह तरह के जो मशवरे देते हैं कि ये तरीका अडॉप्ट कर लिया जाए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट में चंद दिन बाकी हैं, तो शायद वही जो माफिया है उन्होंने इस कोर्ट का, लोअर कोर्ट के जज का जो है वो सहारा लिया है कि इस पे स्टे हो जाएगा। फिर 15-20 दिन 25 दिन जो है वो गुजर जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब घर चले जाएंगे, फिर उसके बाद इस मामले को हम सेटल कर लेंगे। तो अब जो है
یہی میرے خیال میں یہ جو ڈیسائیڈ کیا گیا، اور وہ جو زرخیز مائنڈ ہے جس نے یہ فیصلہ جس نے یہ مشورہ دیا، اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ لا موٹینا کے مالک جو ہے وہ سنا ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے ان کا بھی ایک امپارٹنٹ رول موجود ہے۔ اس لا موٹینا کے مالک ہیں ڈاکٹر امجد، یہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پرویز مشرف کے دور میں یہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، بڑی طاقتور شخصیت ہیں، اور اسلام آباد میں ان کا خاص حلقہ احباب ہے، نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے ملک میں جو ہے یہ اپنا ایک خاص اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اب اس سارے معاملے کے پیچھے جو ہے وہ ہیں، لیکن آگے کس کو لگایا گیا ہے؟ آگے ایک کنٹریکٹر ہے عجب خان، اس کو لگایا گیا ہے، اور اس نے جواز کورٹ میں یہ دائر کیا ہے، اور ایک کورٹ میں جو اپلیکیشن دی جس کی بنیاد پر اسٹے ہوا۔ اس نے کہا جی کہ وہ جو بلڈنگ ڈیمولش کی جانی تھی، اس میں وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے جس کو کنٹریکٹ دیا ہے، وہ کنٹریکٹر جو ہے وہ اس کے وہ جو متعلقہ قانون ہے اس کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ جو پیپرا رولز ہیں، کوئی بھی کنٹریکٹ جاری کرنے سے پہلے پیپرا رولز کو فالو کیا جانا ہوتا ہے، تو وہ اس میں کچھ جو ہے شکے نکال کے تو اس کا جواز بنایا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لوئر کورٹ نے اسٹے دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پر کیا کارروائی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو مونال ریسٹورنٹ ہے، اور اس لائن میں اور بھی بہت سے ریسٹورنٹ ہیں، یہ ظاہر میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ بہت بڑا مافیا ہے جو یہ بزنس کر رہا ہے، تو انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک جو ہے وہ ہمدردی حاصل کرنے کے بہت سے طریقے اختیار کیے۔ اس میں میڈیا کمپین بھرپور طریقے سے چلائی گئی، بڑے بڑے یوٹیوبرز، بڑے بڑے میڈیا پرسنز کو اس کے لیے استعمال کیا گیا، اور ان کے ذریعے کمپین چلائی گئی، لیکن وہ کمپین کامیاب نہ ہوئی۔ مونال کو تو ڈیمولش کر دیا گیا، لیکن اب ڈاکٹر امجد صاحب نے یہ کارروائی آگے چلی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ اس پہ کیا کارروائی کرتا ہے۔ اب یہ جو میڈیا کمپین چلائی گئی، چیف جسٹس کی کردار کشی کی گئی، اس پر چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا ہے، مطلب اس پر انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے چیئرمین سی ڈی اے کو اور دیگر جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کو نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ منگل کو اس کیس کی سماعت ہے جو توہین عدالت کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان لوئر کورٹ کے جو جج ہیں کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے فیصلے کو تو ایک چھوٹی کورٹ کے جج نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت تک انتظامیہ اب آگے مزید کارروائی نہیں کرے گی جب تک وہ سٹے اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو اس مین سپریم کورٹ کے فیصلے کو لوئر کورٹ کے جج نے اڑا دیا ہے۔ اب یہ چیف جسٹس کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جی اب دوسرا ہمارا معاملہ ہے جی، اس پر ضرور بات کریں گے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے الیکشن ٹریبیونلز کے قیام کے حوالے سے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ معاملہ کافی عرصے سے زیر التوا ہے، کیونکہ الیکشن ٹریبیونلز کے قیام کے حوالے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کو بھی کچھ تحفظات تھے، تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر التوا تھا، تو سپریم کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ بھی محفوظ کیا ہوا ہے، اور کل وہ فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ مین وائل الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ان کے مابین جو ہے معاملات طے ہوئے، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ جو الیکشن ٹریبیونلز بنائے جانے ہیں وہ ان کی کمپوزیشن کیسی ہوگی، اور اس کے مطابق طے ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حاضر سروس 4 ججز اور 4 جو ہے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل جو ہے یہ الیکشن ٹریبیونلز پنجاب میں بنائے جائیں گے، جو ان تمام کیسز کی سماعت کریں گے جو مختلف اراکین اسمبلی نے اپنے الیکشن رگ ہونے کے حوالے سے اپنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ دائر کر رکھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ججز جو ہے وہ اس میں الیکشن ٹریبیونلز میں ان کو انڈکٹ کیا جاتا ہے، اور اسی کے ہی ریلیونٹ کل فیصلہ ہے، اور امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ میرے خیال میں پاکستان کے آئندہ کے سیاسی مستقبل کا بھی جو ہے وہ تعین کرے گا، کیونکہ اگر الیکشن ٹریبیونل سے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف آتے ہیں، یا پی ٹی آئی کے امیدواران جنہوں نے یہ اپلیکیشنز وہاں پہ دائر کر رکھی ہیں وہ وہاں پہ اپنے کیس ثابت نہیں کر سکتے، الیکشن ٹریبیونلز ان کے اپلیکیشنز کے اگینسٹ فیصلہ دیتی ہے، تو پھر میرے خیال میں پورے ملک کا پولیٹیکل سسٹم ہی چینج ہو جائے گا، اور وہ جو
ایک جواز پی ٹی آئی کی طرف سے بنایا جاتا ہے کہ ہمارے الیکشن کو رک کیا گیا، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں چھینی گئیں، تو پھر یکسر جو ہے وہ صورتحال بدل جائے گی۔ اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ جو گزشتہ عرصہ ہے اس میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے بہت سے ججز کا جو ہے وہ تبادلہ بھی کیا، اور اس میں بہت سے جو ججز ہیں ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے لاہور اور مختلف ڈسٹرکٹس میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ٹریبیونلز میں کون کون سے ججز کو یہ ذمہ داری ملتی ہے، اور کون سے ریٹائرڈ ججز الیکشن ٹریبیونلز کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ فیصلہ ہے ناظرین محترم، یہ بھی کل جو ہے وہ خصوصی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔